بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم تنظیم الاخوان کے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں حضرت امیر عبد القدیر رحمان کے درمیان ادھر موجود ہیں۔ تو یہ حضرت امیر عبد القدیر رحمان ابھی ایک اجتماعی بڑا ادھر مکہ اور مدینہ میں یہ ایک اجتماعی عمرہ اور بڑے پوری دنیا بھر سے تنظیم کے جو بالکل جو فالوور ہیں دارالعرفان منارہ کے، تو وہ ایک بڑا روحانی اور تاریخ ساز اجتماع ادھر روحانی سرزمین مکہ اور مدینہ میں ادھر ہوا تھا۔ تو یہ پہلے ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت یہ کیسے یہ جو ادھر ہم نے بھی ادھر بڑا ویڈیو بھی ساری دیکھی اور آپ کا جو پیغام سارا یہ ادھر گیا ہے، تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس نوعیت کا یہ سارا یہ پروگرام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ حرمین شریفین حاضری نصیب ہو۔ نازک معاملہ ہوتا ہے، بات وہاں کہیں بھی کسی کی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کی ہے، اور پھر حرمین شریفین میں جا کر پھر کوئی بندہ اپنے کسی پہلو سے تذکرہ کرے مناسب نہیں ہوتا۔ تو کافی عرصے کے بعد موقع نصیب ہوا حاضری کا، تو ساتھیوں کے ساتھ پروگرام بنایا اور لگ بھگ 800 کے قریب لوگ تھے، جس میں پاکستان سے بھی بہت بڑی تعداد تھی اور جاپان سے امریکہ تک بھی ساتھی ساتھ۔ کوشش کی ہے کہ ایک باقاعدہ جو ترتیب ہو عبادت کی ادائیگی کی، اور لوگوں کو ایک سہولت رہے، لیکن سفر بہرحال سفر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ حرمین شریفین کا سفر تھا، اللہ قبول فرمائے۔ اور میں اپنے جو زائرین اور احباب جاتے ہیں، خواتین و حضرات، ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ جو مقصد ہے ہمیشہ اس مقصد کو دیکھا جائے، کیونکہ جتنا آپ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، اتنی اس جگہ کی حاضری نزاکت بھی ہوتی ہے۔ تو اسی پہلو سے ہم نے بھی یہ دھیان رکھا کہ کوئی ایسی کمی بیشی نہ ہو جس سے ہمارے لیے کوئی بہت بڑا سوال نہ بن جائے۔ اس سے حضرت یہ تو ایک روحانی، اس میں اس سے پہلے آپ نے ادھر مصر، رام مصر اور سارا آرکیالوجی وہ ادھر دیکھا، تو وہ سارا جو زمین ہم نے دیکھی، تو یہ سالٹ رینج جو چکوال جدھر کے ہم یہ اس وقت سالٹ رینج میں موجود ہیں، تو یہ ایک لوگوں کی ماہرین اور سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہب آف اکانمی ہے، پوری دنیا کی یہ اکانمی اس سالٹ رینج میں ہے۔ تو وہ مصر اور اس میں تو یہ کوئی ایسا دیکھتے ہیں کوئی اس کی ایکسپلوریشن سالٹ رینج کی کوئی اس میں تحقیق ہو، کہتے ہیں یورینیم گولڈ سارا ادھر دبا ہوا ہے ادھر۔ بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ اللہ پاک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو شوق تھا اس پہلو سے، نوادرات آپ نے جمع فرمائے، آپ کا بہت اچھا اپنا نوادرات کا ایک ذخیرہ ہے۔ تو اسی طرح جب مجھے موقع ملا، میں گیا مصر میں، تو مصر بڑی قدیم تاریخ ہے، اور وہاں مجھے یہ بھی شرف نصیب ہوا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے جن جگہوں کا ہے سفر وہ نصیب ہوا۔ وہ جب آپ نے وزٹ کیا نا، تو وہ ہم نے ادھر سرخی لگائی، موسیٰ تو تاب لا نہ سکے، لڑکھڑا گئے، یہ سرخی لگائی، تو جو واقعی وہ تو مسلمانوں کی پیغمبر ہیں جی، ہم تو جوتیوں کی خاک جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور ہمیں تو جو نسبت اللہ کی طرف نصیب ہے ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف ہے، اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء کا جو پر ایمان لانا ہماری بنیادی ایمان میں ٹھہرایا ہے، تو وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اس نسبت سے بھی میں نے کوشش کی کہ ایسی جگہیں جہاں آپ کی نسبت سے، علیہ السلام کی نسبت سے باتیں ہیں، وہ بھی زیارات ہوں۔ ویسے قدیم جو آرکیالوجی کا انداز ہے اس سے بھی اس کو سارا دیکھا۔ پھر جو ان کا نیشنل میوزیم ہے، اس کا جو انچارج ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے بھی مجھے وہ سارا وزٹ کرایا، اور میں نے دیکھا۔ پھر ان کا جو قاضی ہے قومی سطح کا، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور مختلف موضوعات پر بات رہی۔ لیکن جب میں اپنے اس خطے کو دیکھتا ہوں نا جی، جس پہلو سے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہاں سے ہمیں تاریخی پہلوؤں کے حصے بھی ملتے ہیں، اور وہ تاریخ جو حیات سے متعلق ہے، یعنی اب ڈائنوسارز کے جو ڈھانچے ہیں، جبڑے ہیں، یہاں ہمارے پاس حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کلیکشن میں موجود ہیں، وہ یہیں سے ہیں۔ پھر جو معدنیات ہیں، یہ صرف اس خطے میں نہیں، اللہ کا اس ملک پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے ہر پہلو سے نوازا ہے،
لیکن وہ اختیار جو ہمیں دیا ہے اپنے اختیار کے استعمال کا وہاں نقص ہے، جس وجہ سے اس ہونے کے ساتھ کچھ بھی کچھ نہیں نہیں ہوا. تو یہ حضرت ابھی یہ 8 فروری کا الیکشن بھی چلو ایک مطلب الیکشن ہوا ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں شکوک و شبہات اپنی جگہ پر، مگر مختلف فورم پہ وہ سارا ڈسکس بھی اس میں ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کیا ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی پاکستان ایک عظیم ملک ہے، آپ نے یہ بالکل وہ اکانومی پوری دنیا کی اکانومی کہہ رہے ہیں 60 رینج میں ہے، تو اللہ کرے کوئی لیڈرشپ کوئی ایسا کوئی دیکھ رہے ہیں جی، کوئی اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کرے، کوئی لیڈرشپ ایسے سامنے آئے. اصل ہوتا یہ ہے جی کہ جیسا بیج بویا جاتا ہے نا جی، اسی طرح کے نتائج یعنی پیداوار اس طرح کی آتی ہے. ہم یہاں ہم دیہی لوگ ہیں، بارانی صحیح لیکن زمینداری تو ہے، تو جیسا بیج ہوتا ہے، جیسے کھیت کی تیاری ہوتی ہے، ایسے نتائج سامنے آتے ہیں. تو اسی طرح اگر میں الیکشن کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے دیکھوں تو یہ دھرتی زرخیز ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہر حوالے سے. اس کے کھیت کی تیاری، اس کا بیج، اس کی بوائی، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. تو میں نے تو کوئی الیکشن نہیں دیکھا کہ جس پر یہ اعتراض نہ اٹھا ہو. ہر آدمی والا اعتراض کرتا ہے، ہمارا تو ایک مزاج کا حصہ بن چکا ہے. اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کا فیصلہ جو ہے اسے رد کیا نہ جا سکے، اس میں کوئی جھول نہ ہو. تو اس میں حضرت اب یہ چلو حکومت بن رہی ہیں، جوڑ توڑ سارا اس میں ہو رہا ہے، تو یہ اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو رول آف لا اور یہ جو آپ عدالتی نظام، اس کو مضبوط کیے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، اگر میں ون لائنر بولوں نا جی تو ون لائنر امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ، بالکل ویری سمپل، بلا تفریق. بالکل اگر یہ ہم کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے کے بعد بھی پھر ایسے حالات اس میں مطلب ہے جو ہمارا الحمدللہ اسلامی عدل کا نظام ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جائے. ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو عقیدت اور محبت ہے اس میں کہیں کوئی ایک رائی کے برابر بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، اتنی اللہ نے توفیق بخشی اس خطے میں. لیکن آپ کا جو حکم ہے اسے اختیار کرنے میں ہم بڑے متزلزل ہیں. اب ہم اپنے قوانین کو دیکھیں تو جو قانون وراثت ہے یہ وہ ہے جو اسلامی ہے. اگر قانون وراثت کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے تو کہیں شکایت پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح باقی جو قوانین ہیں، پاکستان بنا 1947 میں، ہم مجریہ 1800 انگریز کا اس کا نفاذ کر دیں، ہم کہاں کس دنیا میں رہے. اس میں حضرت ابھی آپ اور اگر آپ جو جس طرح فرما رہے ہیں، میں تو ابھی یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں تو اس میں بھی میں نے جو موقع ملا بات کرنے کا تو میں نے تو دوستوں سے ایک بات کی کہ سب سے پہلے اپنے ملک کو اپنا مانو، اپنا جانو، اپنے اداروں کو اپنا جانو، اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں. اب ہم جب انسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ شاید صرف فوج. پارلیمنٹ کیا ہے، عدلیہ کیا ہے، یہ جو جتنا انتظامی سٹرکچر ہے، سیکریٹریٹس ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو اکھیڑیں گے، اور یہ جو بڑا مجھے موقع ملا خواجہ صاحب دنیا کے سفر کا، یہ جو تنظیمی سٹرکچر یا انتظامی سٹرکچر جو ہمارے ملک کا ہے یہ بڑا ڈیٹیل سے بنا ہوا ہے، قانون بڑا ڈیٹیلڈ ہے. اب اس کے نفاذ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر تو نہ ہو، سارا قانون خواجہ صاحب پر نافذ ہو. بالکل صحیح ہے، یہ دلی خرابی ہے، یہاں ہمارا مسئلہ آتا ہے. پھر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں. اچھا، ابھی حضرت صاحب آپ ماشاء اللہ نظر ہے روحانیت، اور ابھی کیا پھر پاکستان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سارے حالات میں؟ دیکھیں جی، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم بہتر فرمائے. میں دعا بھی کرتا ہوں اور میں اللہ جل شانہ کے حضور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم ہم پر مہربانی فرمائیں گے، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے اللہ سے جیسے توقع رکھو گے ویسا اسے پاؤ گے. تو ہم اپنے اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت، اس کی بخشش کی توقع رکھتے ہیں. مطلب ہے کہ لیکن جب میں اس دست و گریبان انداز کو دیکھتا ہوں تو جب میں اور آپ دست و گریباں ہوں گے تو اگلے لمحے ہماری قمیضیں پھٹی ہوں گی.
ہمارے جو چاک گرباں ہوں گے بٹن جی ٹوٹے ہوں گے. تو اسی طرح جب ہم آج کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اور ایک اس میں بہت بڑی جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ انفرادی سوچ پر چلا گیا ہے. جی اجتماعیت ختم ہو ختم گئی، گھروں میں ختم ہو گئی ہے، اب برادریوں میں ختم ہو گئی جی ہے، آبادیوں میں ختم ہو گئی ہے، تو پھر ملک کی سطح پر کیسے رہے گی؟ جی تو اسلام جو نظریہ دیتا ہے نا گھر کے بڑے کا، جی گھر کی ایک اتفاق کا، جی ایک بڑے کے ادب اور چھوٹے کے شفقت کا، جی. ہمیں اسلامی احکامات پر اپنے گھروں میں عمل اچھا کرنے کی حضرت، ضرورت ابھی ہے. آخری بات اب یہ ہے کہ دیکھیں سارے نظام ادھر ازمائے گئے، سوشلزم بھی آ گیا، وہ بھی سارے. تو ابھی اسلامی نظام سمجھتے ہیں کہ اس کی اب ضرورت 100% اب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اب آخری وہ کہتے ہیں لاسٹ ریزارٹ، تو وہ اسلامی نظام. خواجہ صاحب اس خطے کا مقدر ہے اسلامی نظام. جی اس خطے سے متعلق احادیث مبارک موجود ہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ہم چاہیں ہم نہ چاہیں، ہم پسند کریں نہ پسند کریں، جن مسائل میں ہم گھرے ہیں اور گھرتے چلے جا رہے ہیں، جی آخر اس کا جواب جو ہے اسی انصاف سے ہو سکے گا. بالکل ٹھیک، اس قوم کو یکجا اسلام کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک. نہ لسانی پہلو کر سکتے ہیں اور نہ نسلی پہلوؤں پر کہ بندہ کے، اور نہ ہر ایک کی اپنی ذات پر. ایک حصہ ہے جو اسلام اس سارے کو یکجا کرے گا، اتفاق کر سکتا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے کمزور لوگ دینی پہلوؤں پر جب موقف بیان کرتے ہوئے اس کی نزاکت کا احساس جی نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو دین سے دوری کا سبب بن جاتے. جی اس لیے میں اپنی ساری نوجوان نسل کو یہ گزارش کروں گا، جی سیرت پاک کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز کیسے بسر فرمائے اسے مطالعہ کریں، جی اور اس کی نشاندہی اپنی زندگیوں میں تلاش کریں کہ جہاں جہاں تجاوز ہے اسے دور کریں. یہ جو ہم اغیار کے پیچھے چل پڑے ہیں نا، کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر شے بدل دوں گا، نہیں، بدلے گی ہر شے اللہ کے حکم پر، اس انداز سے جو انداز اس نے پسند فرمایا، جس انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اغیار کے پیچھے بھاگو گے، اپنے آپ کو مزید ادھیڑو گے، اپنا نقصان کرو گے. اور ہم کہتے ہیں کہ اغیار کے پیچھے جا کر ہم ان کی برابری کریں گے، جب چل پیچھے رہے ہو تو برابری کیسے کرو گے؟ تو بہرحال جی، یہ آج سارے حالات حاضرہ پہ تنظیم الاخوان کے امیر حضرت امیر عبدالقدیر امان نے یہ ساری فکر انگیز گفتگو ہے. حضرت صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت تھینک یو.